لیکن آج ہزاروں بچے، ہزاروں خواتین اسپتالوں پر جنگی جان کرتے ہوئے مسلمانوں کو کاٹ ڈالا ہے، اور جو بزدل اور ہجڑے کہتے تھے کہ اسلام امن سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، میں نے کہا نکلو باہر اور جا کر امن کا درس دو، اور امن کا درس دو اسرائیل کو کہ نہیں، یہودیت امن کا درس دیتی ہے۔ ہاں، اگر یہودیت بم بسانے کا درس دیتی ہے تو اسلام سر جھکانے کا درس نہیں دیتا۔ اسلام تو کہتا ہے ستم کر ادھر ہنر آزمائے، تیر آزما، جگر آزما۔ لیکن پورے 3 دہائیوں سے پاکستانی میڈیا اور مغرب ذرا دانشور بن کے، اور جناب صحافت کے نمبردار، اور جناب اپنے آپ کو محقق پروفیسر اور مدقق اور جناب مفتیان کہنے والے، اور جناب لٹریچر فراہم کرنے والے، وہ صرف اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ اور جو محمد عربی کے تلوار کی بات کرے وہ کہتے تھے یہ دہشت گرد ہے۔ میں نے کہا اگر مسلمان جہاد کی بات کرے تو وہ دہشت گرد ہے، لیکن آج بتاؤ پوری دنیا میں کوئی اسرائیل کو دہشت گرد کرنے کے لیے تیار ہے؟ وہ تو مظلوم بچہ بمباری کر رہا ہے۔ لیکن اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کہاں سے مسلمان کی موت پر۔ اقبال کہتا ہے کہ گھر بیٹھے ٹانگیں کانپ رہی ہو نا، اس کو کیا پتا ہو کہ میرے آقا مولا سے تلوار اٹھا کر خود بدر میں کیسے تشریف لے کر گئے، احد میں کیسے تشریف لے کر گئے، خندق میں کیسے گئے، مراسی میں کیسے گئے، مستلق میں کیسے گئے، تبوک میں کیسے گئے۔ اقبال کہتا ہے جس کی گھر ٹانگیں کانپ رہی ہو اس کو کیا پتا ہو کہ امام حسین 72 لے کے کربلا کیسے گئے۔ یہ تو بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں ہم جنگ چھیڑ کے رکھتے۔ میں نے کہا نہیں، آپ ہمیں مذاق بناتے تھے، مولوی حلوہ کھاتے ہیں، ہم آپ کے لیے دیگے پکاتے ہیں، حلوے کے لیے آپ حلوہ کھائیں، اور جو آپ کو مراد اور آپ کو جو بجٹ اور جو اسلحے ہیں اور جو وردیاں ہیں وہ ہم غریبوں کو پہنائیں۔ ہم جاتے ہیں فلسطین اور جا کر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ آپ نا امید نہ ہو، اور اقبال کے اس شعر کے مطابق کہ نا امید نہ ہو ان سے راہبر خزانہ، کم گوشت تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ لیکن میرے پاس الجہاد الجہاد، بھائی آپ تھکے بیٹھے ہیں تو میں سفر کر کے آیا ہوں، میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں، میں نے پھر جلسوں میں جانا ہے، میری بات سنو، ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت کے لاکھوں سلام، اور نعرہ ہائے دلیروں سے بند گونجے۔ یہ یورپی مورخ ہے، ہینڈ لیم اس کا نام ہے، اس نے کہا صلاح الدین ایوبی کبھی بھی صلاح الدین ایوبی اسلحہ کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، کسی بھی افرادی قوت کے اعتبار سے، اسلحہ کے اعتبار سے، جدت کے اعتبار سے، کبھی بھی صلاح الدین ایوبی جناب عیسائیوں جرنیلوں کے آگے اور عیسائیوں فوجوں سے کبھی بھی طاقتور نہیں ہوا۔ اس نے کہا پھر تم شکست کیوں نہیں دے سکے؟ صلاح الدین ایوبی مصر سے نکلا اور جا فلسطین میں اسلام کا جھنڈا گاڑا، تم اسے شکست کیوں نہیں دے سکے؟ اس نے کہا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جب صلاح الدین ایوبی کی فوجیں سامنے آتی تو ہماری 25 صفیں ہوتی اور اس کی 5 صفیں ہوتی، بلکہ ہم مسلمان فوجیوں کو شہید کرتے، صلاح الدین ایوبی جناب فوج کی تیس اڑا دیتے، اس کی کئی صفیں ہٹا کر رکھ دیتے، ہمیں آج پار نظر آنا شروع ہو جاتا۔ پھر اس نے کہا کہ تم اس پر فتح کیوں نہیں پا سکے؟ اس نے کہا صرف ایک وجہ ہے، مسلمانوں کے لشکر میں نعرہ تکبیر لگتا تھا، ان کے شہید ہوئے فوجی کی دوبارہ تلواریں پکڑ کے لڑنا شروع کر دیتے تھے۔ ساؤنڈ نہیں چلانا پہ ان کی آواز سنی ہے لبیک کی۔ اللہ